كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات محترم، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو بکھیرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیا، جنہوں نے اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لی۔ ان کے لیے تو یہ رحمتیں لے کے آیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر کسی بد نصیب نے اس کی رحمتوں کو نہیں سمیٹا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اپنی خواہشات کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرتا رہا، تو اس کے لیے یہ رحمتیں نہیں، اللہ کی ناراضگی اور غصے کو لے کے آیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب ہو جس پہ آج بھی اس کا رب اس پہ ناراض ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اپنے غصے اور ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، تو ہم سب پہ راضی ہو جانا۔ میرے عزیز بھائیو، چونکہ آج کے دن بہت سے ایسے مہمان اللہ کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں جو عمومی زندگی میں تشریف نہیں لاتے، اس کا سبب اور دوسری بات ہمارے معاشرے کی بے راہ روی، ہمارے معاشرے کی کرپشن، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے دشمنی، اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ ہم سب اپنے انجام سے بے فکر ہیں۔ ہمیں احساس نہیں کہ یہ زندگی ختم ہوتے ہی ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے۔ اگر کسی انسان کو شعوری طور پہ اس بات کا علم ہو جائے کہ آنے والا وقت میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں کم از کم اس سے خوفزدہ ہو جائیں۔ آج کے دن آپ کے سامنے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ دہرانا ہے جو آپ نے ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان میں پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو آپ وہاں پہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ دفن ابھی تھوڑی دیر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہے ایمانداروں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، تو جن سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ان کی خیر کا سوچتا ہے، ان کی خدا نخواستہ پریشانی پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے معاملے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ آج بھی کائنات کے اندر جب تک آپ تشریف فرما رہے، ہمیشہ اپنی امت کے لیے اللہ سے التجائیں کرتے رہے۔ قیامت کے دن جب ہر نبی اپنی نفسی پکار رہا ہوگا، آئے میری جان بچ جائے، اس وقت بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پکار رہے ہوں گے، ربی امتی، اے اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امت کے زمرے میں آتے بھی ہیں یا نہیں، کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنا امتی مانیں گے بھی یا نہیں۔ تو آج کی مجلس میں جو کچھ عرض کروں گا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ اگر ہم ان اسباق پہ نصیحت پکڑ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، وگرنہ ہم نے اس طرح زندگی کو ایک تماشا سمجھا ہے، موت کو بھی ایک تماشا تصور کیا ہوا ہے۔ ہم جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے بھی ہمیں خوف نہیں آتا
کہ یہ شخص جس کی میت کو اٹھا کے جا رہے ہیں یہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ جب یہ رسول اللہ کے اس خطبے کو سنیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور انجام کیا ہو سکتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس طویل حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبرستان پہنچے، قبر تیار نہیں تھی، آپ نے ایک سایہ دار درخت دیکھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے تھے، جس طرح کوئی انسان گہری غور و فکر میں ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ ہم سارے آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہماری کیفیت یہ تھی، ہم آپ کی طرف دیکھتے، ہم ایسے مبہوت بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم نے سر ہلایا تو وہ اڑ جائے گا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہمیں مخاطب ہو کے کہنے لگے، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو اللہ سے پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر سے، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر سے، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر سے۔ صحابی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، آپ نے 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا۔ آپ بڑی گہری فکر کے اندر یہ بات فرمانے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں نا، ایک اچھا انسان اس کی موت جب آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اور ایک برا انسان، ایک فاسق، ایک فاجر، فاسق اسے کہتے ہیں اس نے گناہوں پہ زندگی بسر کی تو ہمیشہ آلودگی اور گندگی میں رہا، وہ بے توبہ مر گیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو زندگی بھر انکار کرتا رہا۔ کافر اور فاجر کی موت جب آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ نے عرض کیا، ہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ایک اچھے انسان کی موت کیسے آتی ہے، اس کے معاملات آگے کیسے ہوتے ہیں، ایک برے انسان کی موت جب آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج اس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، کچھ پیٹ کے پجاری علماء نے ایک ایسا ہمارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے جو شریعت کے اندر کوئی نہ قرآن اسے پہچانتا ہے نہ محمد الرسول اللہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے۔ اصال ثواب کے نام پہ ایک ہتھیار دے دیا فقط اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کہ فلاں پڑھ لو یا فلاں کر لو، مولوی کو کھلا دو، تمہارے مردے بخشے جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول سچے ہیں یا علماء یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے؟ یقینی بات ہے دنیا کے سارے انسان ایک بات پہ متفق ہو جائیں اور وہ ساری کی ساری بات رسول اللہ کے انگیسٹ ہو تو ہم سب جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی پھر بھی سچے ہیں اگر اکیلے بھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری امت کے اندر، اپنی پوری قوم کے اندر اکیلے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ان سب لوگوں کی پرواہ نہیں، ان ابراہیم کان امتن واحدہ، میرے نزدیک اگر کوئی امت ہے تو وہ اکیلا ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ ابراہیم کے آخری آیات میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اللہ کے فرما بردار جو حرام سے بچتا رہا، جو حلال کو اپناتا رہا، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا رہا، اللہ کے عذابوں سے خوف زدہ رہا، ہمیشہ اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کہا ان العبد المؤمن، یہ بے شک جب ایک عبادت اللہ کا بندہ جو مومن ہے، کانا انقطاع من الدنیا،
جب دنیا سے وہ منقطع ہوتا ہے، انقطاع ہوتا ہے، یعنی موت کے راہ پہ ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ آخرت کے دروازے پہ پہنچتا ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الیہ الملائکۃ من السماء، آسمان سے اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر فرمایا بیض الوجوہ، کہ چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، اس طرح سورج چمکتا ہے، اس طرح اس مومن کے پاس آنے والے فرشتے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، وہ جنت ایک کفن وہ ہے جو گھر والے اس مومن کو پہناتے ہیں، ایک کفن وہ ہے جو جنت سے وہ فرشتے لے کے اس کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا انسان بننے کی توفیق دے۔ وحنوت من حنوت الجنہ، ایک خوشبو لو ہے جو کافور یا دوسری عطور کی صورت میں ہم اپنی میت کو لگاتے ہیں، اور ایک وہ خوشبو ہے جو جنت سے وہ فرشتے لے کے اس کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا حتی یجلسوا منہ مد البصر، اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ فرشتے آج بھی اس وقت بھی ہم سب کے ساتھ ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ کبھی محسوس کیا، لیکن جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ انسان فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یجلسوا منہ مد البصر، اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلسا، وہ وقت جو اللہ نے کسی بھی انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے ہر بندے کا مقدر میں جو موت کا وقت لکھ دیا ہے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ وہ وقت معین، اس وقت وہ ملک الموت آتے ہیں انتہائی خوبصورت شکل میں، انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ، بڑے ہی پیار اور لجاجت سے آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ وقت موت کا ہے، جان نکلنی ہے، جان نکالنے والا فرشتہ آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اس کی روح کو مخاطب کرتا ہے ایتھا الروح الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ایک حدیث میں آتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک رضوان، اے پاکیزہ روح، اس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب تیرے رب نے تجھے بلایا۔ پاک کیا تھا کہ نمازوں کو ادا کرتا تھا، اپنے جسم کی طہارت رکھتا تھا، اپنے ذہن اور سوچوں کو صاف رکھتا تھا، حرام سے اجتناب کرتا تھا، حلال کی باتوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ یہ وہ روح طیب ہے جو انسان کے پاکیزہ جسم میں تھی، کہ دونوں کا ملاپ ہی تب ہوتا ہے جب جسم طیب ہوگا، روح بھی طیب ہوگی۔ اگر روح پلید ہو گئی تو جسم بھی پلید ہو گیا، تو اسے کہا جائے گا اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اب نکل، اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی روح، اس کے نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح تم ایک مشک پانی سے بھرو، اس کے منہ کو باندھ دو، اچانک اس کا منہ کھل جائے تو جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے، ایک مومن کی روح جب اسے اللہ کا یہ پیغام ملتا ہے ایھا الروح الطیبہ کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، اس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے، اے اللہ تو ہم پہ بھی راضی ہو جا۔ اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، وہ اس کی جان کو لے کے پاس جو وہ جنت سے آئے ہوئے فرشتے ہیں ان کو پکڑا دیتا ہے۔ وہ فرشتے اس میت کو، اس کی روح کو لے کے، وہ جنت کا ابھی آپ نے اپنا جو ہے کفن نہیں پہنایا، اس کی تو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اسے جنت دکھا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں ان الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ
جب کسی مومن کسی پاک انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اسے سلام پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا مقام ہے، اسے اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مومن آدمی جب وہ فوت ہوتا ہے کہ چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کی میتوں کو دیکھا، ایسے اطمینان کے ساتھ ان کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے۔ وہ کس چیز کی ہے؟ وہ جس کا تذکرہ اللہ سورۃ یاسین میں کرتے ہیں، وہ نجار، وہ ایک شہر سے باہر جسے پتہ چلا انبیاء کو لوگ مار رہے ہیں، وہ آیا اور اس نے آ کے جب لوگوں کو اس بات سے منع کیا، انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ کہنے لگے میں وہ ہوں جو میں بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ بے اختیار کہنے لگا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس کی موت آئی، لوگوں نے بظاہر اسے قتل کر دیا، مار مار کے اس کی جان کو نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر کے کتنی عزت بخشی۔ تو جب مومن آدمی فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا مقام اسے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو لے کے آسمان سے آئے ہوئے، جنت سے آئے ہوئے فرشتے ایک لباس میں لپیٹتے ہیں، لے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور رستے میں آنے جانے والے فرشتے جو اللہ رب العزت کے ورکر ہیں، زمین میں اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نافذ کر کے انسانوں کے اعمال کو لے کے واپس پلٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ انسان ہے، کتنی خوبصورت خوشبو ہے اس کی، یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں فلان ابن فلان، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کے اچھے اچھے نام لے کے کہتے ہیں، اچھے اچھے القاب دیتے ہیں، الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، لوگ جو اس کے متعلق کہتے تھے یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ دیانت دار ہے، یہ انسان ہے، یہ بڑا انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے چلتا ہے، جو لوگ دنیا میں اچھے ناموں سے اسے یاد کرتے تھے وہ کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتیٰ ینتہوا بہا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا پہ اس کی میت، اس کی روح کو لے کے فرشتے پہنچیں گے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آسمان کا فرشتہ پوچھے گا من ھذا، کون ہے یہ؟ بتایا جائے گا فلان ابن فلان۔ وہ اپنے رجسٹر میں دیکھے گا میرے رب نے اس کا فیصلہ کیا کیا ہے، وہ کہے گا اہلاً و سہلاً، میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آسمان کے پہلے آسمان کے مقرب فرشتے جس طرح آج کسی بڑے انسان کو پروٹوکول دیتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، شہر کے معزز جو لوگ ہوتے ہیں یا شہر کے معزز جو افراد پولیس یا فورسز کے ہوتے ہیں، وہ پروٹوکولز کے ساتھ اسے دوسرے ضلع تک پہنچا کے آتے ہیں، اسی طرح آسمان کے معزز فرشتے اس مومن کی روح کے ساتھ اسے پروٹوکول دیتے ہوئے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے حکم فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام اعلیٰ علیین میں، جنت کے اعلیٰ مقام پہ اس کا نام لکھ دو، اور اسے پھر اسی وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا ایک قانون ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اسی مٹی میں داخل کروں گا، اسی مٹی سے پھر اٹھاؤں گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس وقت اس کی روح کو وہاں پہنچایا جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں فَيُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، روح کو واپس پلٹاؤ، اسے ایک امتحان سے گزرنا ہے، لیکن اس کی روح کے پلٹنے کا معاملہ ہماری طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک زندہ انسان کا ہوتا ہے، وہ صرف ایک امتحان کے لیے واپس آتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسانوں کے لیے حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تین باتوں کی نصیحت فرمائی۔
علی تیری زندگی میں 3 کام ہو جائیں تو ایک لمحہ تاخیر نہ کرنا۔ پہلی بات آپ نے فرمائی، علی اذان کی آواز سن لو تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا، اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کی نظروں میں بے نماز نہ لکھ دیے جاؤ۔ دوسرا فرمایا، بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تمہیں نہ پکڑ لے۔ تیسرا فرمایا، جب تمہارا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی تدفین میں جلدی کرو، اگر وہ اچھا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں، جو اللہ نے اس کے لیے انعامات تیار کے رکھے ہیں ان سے پیچھے رکھو، اگر وہ برا ہے تو اس برائی کو اپنے کندھوں سے پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، یہ حقیقتاً سیدنا علی نہیں اور آپ کو نصیحت ہمیں کہا گیا تھا۔ اس لیے عرب کے لوگ آج بھی جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اگر اس کی تغسیل، اس کی تکفین میں ممکن ہو تو آنے والی نماز تک اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اسے رکھ چھوڑتے ہیں، فلاں آئے گا اس کا چہرہ دیکھے گا تو پھر بھائی چہرہ دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ ہمیں نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ اس کی یہ التجا ہر جاندار سنتا ہے۔ ہر وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ ہم کہتے ہیں جب جنازے کے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں آہستہ چلو جی، آہستہ چلو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، تو جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، جنازے کے معاملے میں بھی ہم مذاق ہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرو۔ ہم تو جھٹکے کرتے ہیں۔ اکثر لوگ، حقیقت بات یہ ہے، بہت سے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تک نہیں، وضو تک نہیں کرتے، اور یہ اتنی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھی، جب وہ مرے گا اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجیں گے تو کوڑا لے کے اس کی قبر میں اس پہ مارے گا، اس قبر انگاروں سے بھر جائے گی کہ تم نے شرم نہیں آئی کہ میں نے جس چیز کو مفتاح چابی قرار دیا تھا تم نے اس چابی کے ساتھ اس دروازے کو ہی نہیں کھولا، تیری نماز کی کیا حیثیت؟ اور جب جنازہ پڑھتے ہیں اکثر بھائی یہ بات کرتے ہیں، اگر نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ یہ دکھ کی بات یہ ہے، کبھی سوچیں کہ ہم مر جائیں، ہماری میت پڑی ہو، ہمارے دوست احباب بہت سے شامل ہوں، لیکن ان کی بھی یہ بات ہو کہ جنازہ نہیں آتا، تو اس وقت ہمیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہو تو ہماری بے بسی کا کیا عالم ہو؟ تو چاہیے یہ کہ ہم جنازے کی دعائیں سیکھیں۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ باپ فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا آگے کھڑا ہو کے اس کی جنازہ پڑھائے، اس کا بھائی اس کا جنازہ پڑھائے، اور وہ اللہ سے التجائیں کرے، جو اس کے دل سے رقت پیدا ہوگی وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ جنازہ پڑھ کے جب اس کی تدفین ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے آپ نے فرمایا اب تمہارے بھائی یا بہن سے سوال و جواب ہونے لگا، اب اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ دعا ہے دو، ایک جنازے کی، ایک قبر کے اوپر۔ جو اس وقت جنازہ پڑھتا ہے اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اللہ ایک احد پہاڑ کے برابر اسے نیکیاں دیتے۔ تو قبر پہ جا کے اس کے لیے یہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا۔ تو دعا مانگنے والے پہ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، ایک جنازہ پڑھنے کے سبب، ایک قبر پہ جا کے دعا مانگنے کے سبب 2 احد پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملتی۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے تیسرے دن جسے دعائے خیر کا نام دیتے ہو وہ مولوی کے کھانے پینے کا ڈھنگ ہے، رسول اللہ کے طریقے میں یہ شامل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کی روح کو جب لٹایا جاتا ہے، وہ قبر میں پہنچتا ہے کہ ایسے احساس ہوتا ہے
جیسے عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مغرب قریب آ گئی ہے، فرشتے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تو کسی اور دنیا میں پہنچ۔ اور یہ وہی کہہ سکے گا جو آج اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو آج نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو آج نمازوں کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس وقت اس بندے کو یہ احساس ہوگا، وہ فرشتوں سے کہے گا مجھ سے مت پوچھو، میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ کہے گے تو اور کسی جگہ پہ پہنچ گیا، اب عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ جب وہ اپنے ماحول کا جائزہ لے گا تو اسے احساس ہوگا کہ واقعتاً میں کسی اور جگہ ہوں۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ پوچھے گا پہلے تو یہ کہ دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ایک کا نکیر ہے، دوسرے دونوں فیجلسان اسے اٹھا کے بٹھا دیں گے، اور اس کے بعد اس سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب ایک مومن آدمی تو کون سی مشکل بات ہے، یہ تو ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، فوراً اس کی زبان پہ جواب آئے گا ربی اللہ، تیرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، دین کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ میں دین حنفی پہ قائم تھا، میں دین شافی پہ تھا، دین جعفریہ پہ تھا، دین حنبلی پہ تھا، دین مالکی پہ تھا۔ کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ اور رسول اللہ نے جسے دین قرار دیا وہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ امام ہمارے لیے محترم، ہمارے سر کے تاج، لیکن ان کی ہوئی بات کا نام دین نہیں۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وہ کتاب و سنت یعنی کتاب قرآن سنت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولون، دونوں پھر اس سے تیسرا سوال کریں گے ما حاذا الرجل الذی بعث فیکم۔ آج مولوی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے، لفظ دیکھیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں، وہ پوچھیں گے ما حاذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے تو آپ کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ قبر آئیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ حدیث کے لفظ ہیں ما حاذا الرجل، وہ شخص الذی بعث فیکم، جسے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا، وہ کون ہے؟ ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتہ سوال کرے گا فیقولان لہ، فرشتہ ان سے پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا دین اسلام ہے؟ کیسے پتا چلا کہ وہ رسول اللہ آپ کی طرف مبعوث ہوئے؟ وما علمک، کیسے تمہیں علم ہوا؟ فیقول، وہ ایماندار شخص کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے یہ باتیں اللہ کی کتاب میں پڑھی تھی۔ میں کیا کیا تھا؟ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی تھی، فآمنت بہ وصدقت، میں ان پہ ایمان لایا، میں اس کی تصدیق کی۔ فینادی مناد فی السماء ان صدق عبدی، آسمان کی طرف سے ایک منادی کرنے والا فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے، کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس نے کہا میرا دین اسلام ہے، اس نے کہا رسول اللہ ہماری طرف مبعوث ہوئے، صدق عبدی، تیرے بندے نے سچ کہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت اسی وقت اس کے لیے ایک پیغام بھیجیں گے۔ کہا وہ فرشتہ آ کے حکم دے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ان نیچے جنت کا بستر بچھا آپ قبر کی مٹی میں رکھ کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے نیچے جنت کا
بستر بچھا دیا جائے گا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے جنت میں پہنچایا گیا، قبر کے اندر جو جسم ہے اسے جنت کے لباس سے لپیٹا گیا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازوں میں دروازہ کھول۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ بِهِ فِي قَبْرِهِ قَدَّ بَصَرِهِ۔ کر دی یہاں بعض لوگ عذرائے تفنن یہ کہتے ہیں اگر قبر کھلی ہوئی تو ساتھ والے مردے تو باہر نکل آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ہے اللہ کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ زمین کا آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ جہاں چاہے اسے کھول دے، جہاں چاہے اسے تنگ کر دے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انعامات ملنے کے بعد ابھی وہ آرام سے بیٹھا بھی نہیں ہوگا، اس کی قبر میں اندر وَيَأْتِيهِ رَجُلًا حَسَنُ الْوَجْهِ، بہت ہی خوبصورت نوجوان داخل ہوگا، حسن الثياب، اس کے کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، طیب الریح، پیاری خوشبو لگائی ہوگی، ایسی خوشبو میں کبھی نہیں سونگی۔ فَيَقُولُ، وہ کہے گا ابشر بالذی یسرک، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو جو اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ معاملہ کیا، آسانی کی۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، کہ وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ تم سے کرتا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ اس وقت فیقول لہ، وہ میت، وہ فوت ہونے والا شخص جو حساب و کتاب سے فارغ ہوا، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا، جب یہ نوجوان اس کی قبر میں داخل ہوگا، فیقول لہ من انت، وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، چہرے سے بھلائی ٹپک رہی ہے، تو کون ہے؟ کہے گا انا عمل الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آج اللہ نے مجھے جسم دیا، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، تیرا حج یا عمرہ ہوں، اللہ کی معصیت سے بچنے والا رستہ ہوں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والا طریقہ ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، انا عملک الصالح۔ جب یہ اسے خبری دے گا، کہے گا اب قیامت تک قبر کی تنہائیوں میں تیرا ساتھی رہوں، جس طرح دنیا میں تو نے میرا ساتھ دیا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سینے سے مجھے لگا کے رکھا، ہمیشہ نیکی کی طرف قدم بڑھایا، اب قیامت تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تو اس وقت وہ ساری باتیں بھول جائے گا، اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دے گا، ربی اقم الساعہ، اے اللہ جلدی قیامت کو قائم کر، حتی ارجع الی اہلہ ومالہ، تو میں نے جنت کے اندر اپنا مقام دیکھا ہے، اے اللہ میں اس تک جلدی سے پہنچ جاؤں، قبر سے نکل کے جنت کے مقام تک پہنچ جاؤں۔ اللہ رب العزت ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب آئے تاکہ ہم بھی جب ہماری بھی موت آئے، میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں، جہاں انسان کو عمل بہت ضروری ہے وہاں اللہ سے دعا بھی بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ جتنے معاملات پیش آنے والے ہیں اے اللہ ان سب میں میرا انجام اچھا کر دینا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بچانا، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذابوں سے بھی۔ میرے عزیز بھائیو، کہ سجدے کے اندر کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ جب میں اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک اور سالے لوگ اپنے سجدوں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے اچھے خاتمے کا رزق عطا فرمانا، جب میں مروں تو میرا انجام بہت اچھا ہو۔ وہ سجدے میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ یقین جانیے، میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے سوال کریں، کیا ہم نے اتنی
پیچیدگی سے کبھی اپنے انجام کو سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو ہم غلطی پہ ہیں، کیونکہ دوسرا خوبصورت ایک پہلو تھا جس میں ہر قدم پہ خوشخبریاں تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے اتنا ہی بھیانک اور تاریک ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاسق اور فاجر، گناہ کرنے والا، گناہوں پہ مرنے والا، یاد رکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، نبی کریم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ گزر رہا تھا، لوگوں نے کہا، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے لوگ راحت پا گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیا ہوا؟ یہ راحت پا گیا یا لوگ اس پہ راحت پا گئے؟ کہا اگر تو یہ اچھا نیک انسان تھا، مومن تھا، آج دنیا کی ساری تکلیفیں اس سے ختم ہو گئی، اب اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، آسائش ہی آسائش ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ برا تھا تو پھر دنیا راحت پا گئی۔ جب کوئی برا آدمی مرتا ہے، زمین کے جتنے جاندار ہیں، سمندروں میں تیرنے والی اللہ کی مخلوق، آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے، زمین کے درندے، درخت، شجر، حجر، انسانیت ساری شکر کرتی ہے کہ اللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ۔ آپ دیکھیں جب کوئی برا انسان مرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ خبیث چلا گیا، اور جب جاتا ہے، دیکھیں نیک آدمی کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے، لیکن اس کے لیے جہنم کے فرشتے آئیں گے، 18 فرشتے جہنم کا لباس لے کے، جو بدبودار مردار سے زیادہ تعفن والے ٹاٹ کے لباس لے کے آئیں گے، اور بدبودار ساتھ جو ہے عطر ایسا ہوگا جو بدبودار ہوگا وہ لے کے آئیں گے۔ آتے ہی کہیں گے اسے کیا بہیں گے؟ یہ اپنے مملکت کا صدر ہے، یہ اپنی مملکت کا وزیر اعظم ہے، بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز رہا، اپنی برادری میں اس کی بڑی عزت ہے، لوگ اس کی بڑی حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی کیا ہے؟ آتے ہی فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ۔ ایک حدیث میں آتے ہیں یا ایھا الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اے خبیث روح، ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح، کنت فی جسد خبیث، اس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اخرجی الی ربک، نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، ان ربک علیک غضبان، تیرا رب تجھ پر بڑا ناراض ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان، اخرجی الی سخط من اللہ، نکل اللہ کی ناراضگی اور سختی کی طرف، وغضب، اللہ کے غضب کی طرف نکل، اللہ نے تجھے بلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جسم پھیل جائے گی، کبھی یہ سر کی طرف، کبھی پاؤں کی طرف، کبھی ہاتھوں کی طرف، تڑپے گی، نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا اسی مجرم جیسا حال ہے جس کے گھر کے چاروں طرف پولیس نے گھیرا ڈال دیا، اسے کوئی بات نظر نہیں آتی، اب میں پکڑا جاؤں گا۔ زیادہ کیفیت اس کی ہوگی کہ یہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اسے پتا ہوگا اپنے جرائم کا، اس وقت احساس ہوگا، زندگی کی مووی ذہن میں چل رہی ہوگی، میں نے کیا کیا خباثتیں کی، کتنی زیادتیاں کی، کس کس پہ ظلم کیا، کس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہاں جس کا نام کیا ہے کہ کہا جائے گا ایھا الروح الخبیث، اے خبیث کنت فی جسد خبیث، اس جسم میں تو تھی وہ بڑا خبیث تھا، اخرج الی ربک۔ نبی کریم نے فرمایا کہ روح کے نکلنے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہو جس میں بہت بڑے بڑے کانٹے ہو، اس پہ ایک باریک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے جس کے ایک ایک ریشے کے اندر کانٹا کھب جائے، پھر اس کے ایک کونے پہ پکڑ کے زور سے کھینچا جائے، اس طرح وہ تار تار ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس فاسق، فاجر یا کافر آدمی، اس کی جو ہے موت کے وقت جان نکالنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ نے سورۃ انفال کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जब किसी फासिक, फाजिर, बदमाश, दुनिया में धोखेबाज, हरामखोर, उसकी जान को निकाला जाता है, तो अल्लाह के फराइज से गाफिल था, नमाज का तारिक था, रोजे नहीं रखता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के माल में से खर्च नहीं करता था, गुरबा का हक उन्हें नहीं देता था, कहा उसको काश तो उसकी मौत का वक्त उसे देख सकता। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रू अल मलाइका, फरिश्ते जो हैं यज़रिबून वुजूहहुम, चेहरे पे मारते हैं, व अदबारहुम, उसकी पीठ पे मारते हैं, और कहते हैं निकालो अपनी जान को, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, आज के बाद आग का अजाब चखो। अल-इयाज़ु-बिल्लाह। तो इसको कहा जाएगा, नबी करीम ने फरमाया इसकी रूह के निकलने की कैफियत ये होगी कि इसकी रूह को इस तरह निकाला जाएगा। अब वो फरिश्ते जहन्नम का बदबूदार लिबास लेके आए होते हैं, इसकी लपेट के आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो। ये भी आसमान दुनिया के दरवाजे पे जाते हैं, आसमान का दरोगा पूछता है मन हाज़ा, कौन है ये? बताया जाता है फलां इब्ने फलान। जब वो देखता है ये तो एक खबीस इंसान था, इसने तो दुनिया में एक गंदी जिंदगी बसर की, अल्लाह का हुक्म सुनाएगा, अल्लाह ने मुझे इसके लिए ये हुक्म फरमाया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। इसके लिए आसमान के दरवाजों को नहीं खोला जाएगा, इसे जन्नत में नहीं दाखिल किया जाएगा जब तक एक शर्त ना पूरी करे। वो शर्त क्या है? हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। सुई, दर्जी के आप सुई होती है, उसके पीछे एक नक्का होता है जिसमें धागा डाला जाता है, कहा उस सुई के नक्के से ऊंट को गुजारे, फिर इसके लिए आसमान के दरवाजों को। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। ये बताएं कि जो उलमा ने हमें ये सबक पढ़ाया है कि इतने पारे पढ़ लो, इतने ये कलिमात कह दो, मौलवी को रोटी खिला दो, इसकी रूह ऊपर चली जाएगी। अल्लाह कहता है ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अगर अल्लाह सच्चा है तो मौलवी झूठे हैं, गलत बयानी करते हैं, तुम्हें मिसगाइड करते हैं, आखिरत के अजाबों से डराने के बजाय एक चूसनी दे के तुमसे सिर्फ माल हड़प करते हैं। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पे फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे मौलवी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान यअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अहले ईमान, हमारे अंदर मौलवी और सूफी ऐसे मौजूद हैं तो लोगों का माल खाने की खातर अल्लाह का रास्ता बताने के बजाय अल्लाह के रास्ते। मेरे भाइयों, ये जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये अगर मैं अपने पास से बात भी करूं, नबी करीम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधा, मैंने वो बात नहीं कही, लोगों को खौफजदा करने के लिए उसने मेरी तरफ बात मंसूब कर दी, वो समझ ले उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। तो मेरे अजीज भाइयों, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, फरमाते हैं कि जब उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, फरिश्ते रस्ते में पूछते हैं कौन है ये? कहते हैं कि फलान इब्ने फलान है। तो वो पूछते क्या है? मन हाज़ल खबीस, ये कौन खबीस है, इतनी सख्त बदबू आती है। तो उसके जो हमें पढ़ाया जाता है उसकी क्या हैसियत रह जाती है। फिर जब आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हुक्म सादर फरमाएंगे, उक्तुब किताबहु, इसका नाम सिज्जीन में लिख दो। सिजन कहते हैं कैद खाने को, सिज्जीन कैद के अंदर कैद। जिन लोगों ने जेल देखी हुई है, क्या उन्हें इसका इल्म है? उन्हें पता होगा एक जेल में बैरकें होती हैं, एक जेल के अंदर चक्कियां होती हैं, वो जेल के अंदर जेल है। अगर किसी सख्त मुजरम को सजा देनी हो तो उसे चक्की बंद किया जाता है, बेड़ियां पहनाई जाती हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आएगा, उक्तुबू किताबहु फी सिज्जीन, का नाम सिज्जीन में जहन्नम के अंदर जो गड़ा है उस गड़े के अंदर इसे कैद कर दो।
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کی مثال یہی سمجھ لو کہ جس طرح وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا مر گیا، جس نے اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا، اللہ کی ذات کو بھول گیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اس طرح ہے جس طرح آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندوں نے اچک لیا، رستے میں ہی اسے پھاڑ دیا، او تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا ہوا نے کسی دور جگہ پہ اسے جا کے پھینک دیا، اس کی یہ کیفیت ہوگی العیاذ باللہ۔ پھر اللہ اس کے متعلق بھی حکم دیں گے فتعاد روحہ فی جسدی، اس کے جسم میں اس کی روح کو پلٹاؤ، اس کی روح کو پلٹایا جائے گا، فیاتیہ ملکان فیجلسانہ، پھر دو فرشتے آ کے اسے بٹھائیں گے، فیقولان لہ، سے کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ دنیا میں بے شک اس نے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس نے ڈگریاں کیوں نہیں لی، لیکن چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں جب انسان کی صحبت میں پھنس جائے نا، بہت زیادہ جو باتیں یاد بھی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات بچے نے بڑی تیاری کی ہوتی ہے، لیکن جب امتحان کے لیے اس کویسچن پیپر سامنے آتا ہے، اس میں ایسا سوال کوئی آ جاتا ہے جو اس کے سارا کچھ ذہن سے نکال دیتا ہے، وہ بیچارہ ساری محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس انسان کی کیفیت ہے کہ جب اسے بٹھایا جائے گا، کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے ایک دم بدک جائے گا، فیقول لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون۔ ابھی دنیا میں رب کی قدر کی ہو تو پتا ہو نا میرا رب کون ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کی شرم و حیا نہیں کی تو اس وقت یہ بلا دیا جائے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے۔ آج میں ان نوجوانوں سے ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں جو ٹک ٹاک بنانے کے شوق میں، پیسے کمانے کے شوق میں کبھی نماز کا تمسخر کرتے ہیں، کبھی قبر کا تمسخر، کبھی روزے کا تمسخر کرتے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تمسخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان جہنم کا قیدی بنے گا، جب ان سے ان کے جرائم کو پوچھا جائے گا یا ان پہ جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس کے متعلق کہا جائے گا یہ سخت زیادتی ان کے ساتھ کیوں ہیں، اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے ان الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، کہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے میرے دین کو تماشا بنایا ہوا۔ اللہ انسان اگر لا علمی میں کوئی بات کر لے تو اللہ 70 مرتبہ درگزر فرما دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے شعائر کا، اللہ کے دین کا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو انسان اور اللہ کے تعلق کا نام ہے، جب اس کا مذاق اڑایا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت مذاق اڑائیں گے العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا فیقولان لہ، اس کو پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ عملی کیا؟ آج پڑھے لکھے انسان کے ساتھ بات کی جائے وہ کہتا ہے جی متعلق زیادہ نہیں جانتا، دنیا کا سارا پتا ہے، دین کے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ میرے بھائیو جبکہ وہ جو ہم نے علم پڑھا جس پہ ہمیں ناز ہے محدود ہے، لیکن یہ وہ دین کا علم ہے تو ہمیں آخرت میں کامیابی سے ہمدار کرنے والا ہے، اس کے متعلق ہمیں، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ جان لینا چاہیے کہ سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سکول کی تعلیم کے لیے نہیں، یہ دین کے فہم کے لیے ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا علم حاصل کرنا، حرام و حلال کی تمیز کا علم حاصل کرنا، اللہ کے فرائض کو جاننا، اللہ کی محرمات حدود کو جاننا، یہ وہ علم ہے جس کو سمجھنا اور جس دین کو پڑھنا اور ہمیں سمجھنا فرض ہے العیاذ باللہ۔ تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ فیقولان، پھر وہ کہیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کی، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آج
ہم مختلف پیروں اماموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پیر نے یہ کہا، ہمارے امام نے کہا، جبکہ امام الاعظم جان پیر صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اگر ہم نے پیر ہی پکڑنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ سے بہتر پیر کوئی نہیں، اگر ہم نے امام ہی پکڑنا ہے تو امام الاعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری بات کا 1000 مرتبہ انکار کر دیں، آپ پہ کفر لازم نہیں آئے گا، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب میں یا آپ اللہ کے نبی کی ایک بات کا انکار کریں گے تو ہم پہ کفر لازم آ گا۔ میں نہیں مانتا جی رسول اللہ نے کہا ہے، العیاذ باللہ، تو پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے متعلق کیا تیرا خیال ہے جو اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیے؟ فیقول، وہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک منادی آواز آئے گی، جھوٹ بول رہا ہے یہ، دنیا میں تو ان باتوں پہ مناظرے کا، اپنے آپ کو بڑا اللہ کا محب بتاتا تھا، رسول اللہ کی عشق کے دعوے کرتا تھا، اپنے اسلام پہ بڑا فخر کرتا تھا، لیکن عمل کچھ، العیاذ باللہ۔ اسی وقت دوسرا حکم ہوگا فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تپش اور اس کے دھوئیں سے اس کی قبر جو بھر جائے گی، وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبَرُهُ، پھر اس کی قبر اس کنجے کی طرح تنگ ہونا شروع ہو۔ نبی کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے، آپ نے فرمایا وہ اتنی تنگ ہو پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے پر گھس جائیں گی، آپ نے کر کے ٹوٹ جائیں گی، حتی تختلف فیہ اضلاعها، کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے خلاف پار ہو جائیں گی۔ جب یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اتنی اذیتوں اور تکلیفوں کر رہا ہوگا، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک بہت ہی بدصورت نوجوان داخل ہوگا، قبیح الثیاب، کا لباس بھی بڑا گندا برا ہوگا، منتن الریح، بڑی سخت بدبو آ رہی ہوگی اس کے، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ابشر بالذی یسوکا، خبری ہو جو تمہیں مل رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان کو چوٹ لگی ہو نا، اگر اس چوٹ کے اوپر کوئی طنز کرے تو طنز کی تکلیف زیادہ ہوتی، انسان چوٹ کو بھول جاتا ہے، اس کی درد کو بھول جاتا ہے، طنز کو زیادہ محسوس طنز کرے گا، فیقول، کہے گا ابشر، تمہیں خوشخبری ہو، بالذی، اس چیز کی، یسوءکا، پہنچ چکی ہے، ھذا یومک الذی کنت توعد، تو کہے گا یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ فیقول، وہ کہے گا من انتا، کون ہے تو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالشر، چہرہ ہی بڑا برا ہے، تیرا جسم بڑا بدنما ہے، تیری بدبو بڑی گندی ہے، کون ہے تو؟ کہے گا میں شربت الخمور، میں وہ ہوں جو تم شراب پیتے، میں وہ ہوں جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، میں وہ ہوں جو تم رشوت لیتے تھے، میں وہ ہوں جو تم ملاوٹ کرتے تھے، میں وہ ہوں جو ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، میں وہ ہوں جو تو نماز نہیں پڑھتا تھا، میں وہ ہوں جو تو روزہ نہیں رکھتا تھا، میں وہ ہوں جو اللہ کی معصیت کے لیے خوش دلی سے بھاگ کے جاتا تھا، میں وہ ہوں، انا عمل الخبیث، انا عمل السیئ، میں تیرا وہ برا عمل ہوں جو اپنی زندگی میں کرتا رہا، اب قیامت تک میں اسی طرح میں ستاتا اور تمہیں طنز کرتا رہوں گا، العیاذ باللہ۔ ہم سب پناہ میں رکھ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اچھے اور برے انسان کی موت کا معاملہ ہے۔ ممکن ہے میری گزارشات سن کے میرے یا آپ کے دل میں یہ آ جائے اللہ ہمارا انجام ایسا، اللہ ہمارے انجام کو اچھا، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے گنہگار کے لیے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ رکھا۔ آج آپ اگر اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں،
عہد کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہم انشاءاللہ کبھی نماز نہیں، انشاءاللہ کبھی روزہ نہیں چھوڑ، انشاءاللہ کسی حرام چیز کو منہ نہیں لگائیں گے، انشاءاللہ حلال چیزوں کو اپنائیں گے، لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے وبال اور ہمارے لیے ذلت کا سبب بننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا رحم فرمائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کے اندر کچھ آیتیں نازل کی، ہمارے لیے ایک بہت بڑا دلاسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لوگو تمہارے رب کی صفت تو یہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ لوگو تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے اپنی خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگنے والا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن آپ دانا ہیں، بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز آداب ہو، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو ٹو ٹرن لے لو، واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر کہا اے اللہ کیا پتہ چلے گا، ہم تیری کا بات کیسے مانیں گے، اس طرح پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سب سے بہترین چیز ہے اس کائنات میں وہ اللہ کی کلام قرآن ہے، کہا اس کی اتباع کرو، اس کے حکموں کو اپنا لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی باتیں ہیں جو قیامت کے دن بہانے کے طور پہ میرے حضور کر سکو، میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، پھر مجھے یہ نہ کہنا، ان تقول، مجھے یہ نہ کہنا، ان نفس یا حسرتا، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، دین کے معاملے میں مذاق ہی کرتا رہا، اسے تماشا ہی سمجھا میں نے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ کہنا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب تم عذاب کو سامنے دیکھ لو گے پھر مجھے کہو گے اللہ ایک مرتبہ واپس پلٹا دے، ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی، بس میری آیتیں نہیں آئی تھی، فکذبت بها، کس نے تمہیں یہ اجازت دی تھی، کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ؟ واستکبرت وکنت من الکافرین، تم نے تکبر کیا، ہمیشہ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ میرے عزیز بھائیو،
ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن بات آئے کہ مولوی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ، جو خبیث انسان اللہ پہ غلط بات باندھے گا قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو کالا کر دے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا متکبروں کا جہنم کے علاوہ بھی کوئی ٹھکانہ ہو سکتا؟ نماز نہ پڑھنا تکبر ہے، روزہ نہ رکھنا تکبر ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنانا تکبر ہے، اللہ کے رستے میں غرباء کا حق نہ ادا کرنا تکبر ہے، مال ہو تو حج نہ کرنا تکبر ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبروں کا جہنم کے علاوہ بھی کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ آج اگر اسی تصور کو ہم لے کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، بہت سی باتوں میں بھی بچ جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، دو تین چیزیں آپ سے درش کرنی ہے۔ ایک تو یہ اس بات پہ میں معافی چاہتا ہوں کہ سونے کی زکوٰۃ کے متعلق میں آپ کو معیار نہیں بتا سکا۔ آج سے 8 دن پہلے تک 5,000 روپیہ تولے پہ زکوٰۃ تھی، اب شوٹ کر کے 2,13,000 پہ جو بنا ہوا زیور ہے اس کی قیمت پہنچ گئی۔ اب اگر کوئی زکوٰۃ سونے کی دینا چاہتا ہے تو 5,325 روپے ایک تولے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو اپنے غرباء، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، محلے داروں، اپنے شہرداروں کو یا کسی بھی رفاہی ادارے کو، کسی مدارس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے صدقۃ الفطر، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ اللہ نے ہر مسلمان پر جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا ہے اس پہ صدقۃ الفطر لازم ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ صدقۃ الفطر دیں گے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ نماز کے اندر جو نادانستہ خطائیں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی ہم سے بعض خطائیں ہو جاتی ہیں، تو جو شخص صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے اس کی خطاؤں سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس معاشرے میں 4 یا 5 چیزیں تھیں۔ کھجور ان کی غذا تھی، منقہ، کشمش، پنیر اور جو۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری بنیادی خوراک 2 اجناس ہیں، ایک گندم ہے، دوسرے چاول ہیں۔ جو لوگ لوور مڈل کلاس کے ہیں، پچھلے طبقے کے لوگ جن کے پاس مال کم ہے، زیادہ نہیں، وہ گندم کے حساب سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ وہ گندم بھی دے سکتے ہیں یا 2.5 کلو گندم کے پیسے، یہ تقریباً 350 پونے 400 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ چاہے وہ بچہ اس دن پیدا بھی ہوا ہے اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اور جو اپر مڈل کلاس کے ہیں، جنہیں اللہ نے سہولت کی زندگی دی ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اچھی دے۔ جس طرح آپ قربانی کرتے ہیں
ہر آدمی ایک جیسی قربانی نہیں کرتا. ایک بندے کے پاس 20-30 ہزار روپے کی استطاعت ہے، وہ قربانی کرتا ہے. ایک بندہ 10-20 لاکھ کی قربانی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس استطاعت ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر سے بھی کرا نہیں باندھ لینی چاہیے. تو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہیں چاہیے وہ چاول کے حساب سے دیں. چاول کی اوسط قیمت اس وقت 350 روپے کلو ہے. 2.5 کلو چاول کی قیمت تقریباً 900 روپیہ بنتی ہے. تو کم از کم 900 روپیہ ایک فرد کا صدقۃ الفطر ہوگا. اور یہ میں عرض کروں کہ مدارس میں دینے کے بجائے سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ان میں پہلے سے ذہن بنا لیں کہ فلاں شخص کی بہت جو ہے پیچھے بسر ہو رہی ہے. کہ صدقۃ الفطر کب دینا ہوتا ہے؟ چاند شوال کا طلوع ہو جائے، عید کی نماز سے پہلے. یہ سب سے بہترین وقت ہے اس کا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے دور کے رشتہ داروں کو 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر بھیج دیتے تھے. اس سے پہلے صدقۃ الفطر دینا کہ رسول اللہ یا صحابہ کی طریقے میں نہیں ہے. جو ہم شروع میں ہی دے دیتے ہیں چندہ مانگنے والے کہ کم رمضان کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر بھی ہمیں دیں. نہیں، آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر آپ اپنے ملازموں میں دیکھیں، پھر آپ اپنے محلے داروں میں دیکھیں. تو اچھے طریقے سے عید کا دن خوشی سے، جس طرح اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، خوشی کے ساتھ آپ کے بچے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا غذا کھاتے ہیں اور اچھا دن گزارتے ہیں. ان غربا کے بچے بھی گزار سکیں، اچھی غذا کھا سکیں. تو اپنے غربا کا حق انہیں دیجیے. میں آپ سے عرض کروں گا، بالکل 1 پائی بھی فطرانے کی یہاں نہیں دینی آپ نے. آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. میں پھر عرض کروں گا، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اپنے ملازموں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے محلے دار، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں. جو غربا ہیں آپ انہیں یہ صدقۃ الفطر دیں تاکہ وہ بھی احسن طریقے سے کا دن گزار سکیں. اور یقین جانیے، جب ان کے بھوکے پیٹ میں آپ کی دی ہوئی غذا جائے گی نا، کہ دل سے دعا نکلے گی، اے اللہ، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم. اے اللہ، جس نے ہمارے اچھا دن دکھایا ہے، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس پہ رحم کر دے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. تو صدقۃ الفطر کا یہ معاملہ ہے. طرح عید الفطر انشاءاللہ ہم 6:15 بجے پڑھیں گے. 6:15 کا مطلب 6:15 ہے، کھلا نہیں ہے. اور عید الفطر کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، عید کی نماز کے لیے نکلتے آپ کچھ کھجوریں تناول فرماتے. کوئی بھی آپ چیز آ کے عید الفطر کی نماز کے لیے نکلیں، اس رستے سے نکلیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی، کہ خوشی کے موقع پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب آپ واپس پلٹے تو اپنے رستے کو بدل دیں. اور جب آپ عید نماز کے لیے جہاں جمع ہوں، وہاں اللہ آپ کو دیکھ کے، آپ کے اعمال کو دیکھ فخر کرے گا، فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، بندے نے مزدوری صحیح کی ہو، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے رب العالمین اس کی اجرت پوری دینی چاہیے. اللہ فرمائیں گے جاؤ، جن لوگوں نے روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھا، جنہوں نے نمازوں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا، جنہوں نے اللہ کے رستے میں خرچ اس کے حق کے ساتھ کیا، میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آخری عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات معروف ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ. معروف کیا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع جسے کہتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھے گا، اس میں اتنی مرتبہ سورت فاتحہ، اتنی مرتبہ فلاں سورت، مرتبہ فلاں سورت. اگر 100 سال بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو قضا ہو جائے گی. یہ جھوٹ، اللہ باللہ سمت اللہ جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بہترین. اللہ نے آپ کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے پاک پیغمبر، جب تک موت نہ آ جائے آپ نے اللہ کی عبادت کو. آج ہم یہ عہد کر ہیں
انشاءاللہ اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے، نماز کو ہمیشہ وقت پہ ادا کریں گے۔ ہم اللہ کی توفیق سے نہ صرف فرض ہی نہیں، نفلی روزے بھی رکھیں گے۔ اللہ کے فضل سے جس طرح زکوٰۃ ہم پہ فرض تھی، ہم نفلی خرچ بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب توفیق عطا فرمائے۔